عام طور پر جب آزادی کے بارے میں سوچا جاتا ہے نا تو ذہن میں کھلی ہوائیں، اپنی مرضی کے فیصلے اور مطلب بغیر کسی رکاوٹ کے زندگی گزارنے کا تصور ابھرتا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے پیدائشی حق سمجھا جاتا ہے، بالکل سانس لینے کی طرح۔ بالکل، لیکن ذرا تصور کریں صرف ایک لمحے کے لیے کہ وہ آزادی اچانک چھین جائے، مطلب لوہے کا ایک بھاری دروازہ بند ہو جائے اور کسی انسان کی پوری دنیا چند مربع فٹ کی ایک کوٹری تک محدود ہو کے رہ جائے۔ وہ ایک بہت ہی خوفناک اور بے بسی کا احساس ہوتا ہے یقیناً۔ ہاں، اور اس لمحے کے بعد دنیا کی ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے اور ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونجتا ہے کہ اس دروازے کی دوسری طرف واپس کیسے جایا جائے۔ دیکھیں، یہ وہ مقام ہے جہاں آ کر انسانی جذبات اور ریاست کی طاقت کا سیدھا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ صحیح۔ جب کسی شخص کی آزادی چھین جائے تو وہ کون سا قانونی راستہ ہے، مطلب وہ کون سی کنجی ہے جو اس دروازے کو دوبارہ کھول سکتی ہے؟ اور میرے خیال میں یہی وہ سوال ہے جس نے ہمیں آج کے اس تفصیلی جائزے کی طرف راغب کیا ہے۔ آج کا ہمارا مقصد اسی پیچیدہ موضوع کو کھولنا ہے۔ بالکل، اور آج جو دستاویزات ہم زیر بحث لا رہے ہیں وہ ضابطہ فوجداری 1898 یعنی کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی وہ شقیں ہیں جو ضمانت اور مچلکوں سے متعلق ہیں۔ مطلب باب 39 دفعہ 496 سے لے کر 502 تک۔ بظاہر تو یہ محض کچھ خشک قانونی دفعات لگتی ہیں، لیکن در حقیقت یہ انسانی آزادی کی وہ کہانی سناتی ہیں جو یہ طے کرتی ہے کہ کب کوئی شخص آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا حقدار ہے اور کب اسے سلاخوں کے پیچھے ہی رہنا ہوگا۔ جی، اور میں یہاں ایک بات پر زور دینا چاہوں گا کہ یہ قوانین صرف عدالتوں، ججوں یا وکیلوں کے لیے مختص نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے، اس معاشرے کے ہر فرد کے لیے جاننا ضروری ہے۔ کیونکہ ریاست تو ایک بہت ہی نازک سی لائن پر چلتی ہے نا۔ بالکل، ایک طرف کسی بھی فرد کی ذاتی آزادی کا بنیادی حق ہے اور دوسری طرف پورے معاشرے کو جرائم پیشہ افراد سے محفوظ رکھنے کی بھاری ذمہ داری۔ قانون کو ان دونوں متضاد چیزوں کے درمیان ایک توازن قائم کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، تو اگر ہم اس توالین کو سمجھنے کے لیے بالکل بنیادی سطح سے آغاز کریں تو سب سے پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ کیا ضمانت ملنا کسی بھی ملزم کا ایک پیدائشی حق ہے یا پھر یہ محض عدالت کی صوبدید اور مرضی پر منحصر ہے کہ وہ چاہے تو آزادی دے دے اور چاہے تو قید رکھے؟ قانونی اعتبار سے اس سوال کا جواب کسی ایک حتمی ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا، وہ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس کا دار و مدار مکمل طور پر جرم کی نوعیت پر ہے۔ دیکھیں، قانون نے جرائم کو دو واضح حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے: قابل ضمانت جرائم اور ناقابل ضمانت جرائم۔ صحیح، مطلب بیلیبل اور نان بیلیبل آفینسز۔ جی بالکل، اگر کسی شخص پر کوئی ایسا الزام ہے جو قابل ضمانت جرائم کی فہرست میں آتا ہے، جو کہ عموماً کم سنگین نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں، تو ضمانت مانگنا اور حاصل کرنا اس کا مکمل اور قانونی حق ہے۔ تو کیا میں اس کو اس طرح سمجھ سکتی ہوں جیسے ہم کسی کرائے کے مکان کے لیے ایک سیکیورٹی ڈپازٹ جمع کرواتے ہیں؟ ہاں، سیکیورٹی ڈپازٹ، تھوڑا وضاحت کریں گی؟ میرا مطلب ہے کہ اس وعدے کے ساتھ کہ ہم مکان کا خیال رکھیں گے اور وقت پر حاضر ہوں گے تو ہمیں چابیاں مل جاتی ہیں۔ تو کیا دفعہ 496 کے تحت ضمانت بھی بالکل ویسے ہی کام کرتی ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت ہی زبردست تشبیہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس صورت میں عدالت یا پولیس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، انہیں وہ چابیاں یعنی ضمانت دینی ہی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر جرم معمولی نوعیت کا ہے تو قانون کہتا ہے کہ اس شخص کو تفتیش مکمل ہونے تک جیل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے اور اسے رہا کرنا لازمی ہے۔ بالکل لازمی ہے۔ لیکن اصل پیچیدگی تو اس وقت پیدا ہوتی ہوگی نا جب جرم سنگین ہو۔ تو کیا قانون سنگین جرائم کے لیے ایک الگ لکیر کھینچتا ہے؟ جی بالکل، اور یہ لکیر دفعہ 497 میں کھینچی گئی ہے۔ جب معاملہ ناقابل ضمانت جرائم کا ہو تو قانون کا رویہ یکسر بدل جاتا ہے۔ یہاں ضمانت اب کسی کا حق نہیں رہتی، بلکہ یہ مکمل طور پر عدالت کی ثوابدید یا مرضی کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ اچھا، تو اب عدالت کی مرضی چلے گی؟ ہاں،
لیکن یہ ثوابدید بھی منمانی نہیں ہے۔ قانون نے عدالتوں کے لیے ایک واضح حد مقرر کر دی ہے۔ وہ حد کیا ہے؟ دیکھیں، اگر شواہد سے یہ ماننے کی معقول وجوہات موجود ہوں کہ ملزم کسی ایسے جرم میں ملوث ہے جس کی سزا موت، عمر قید یا 10 سال تک کی قید ہے، تو عام اصول یہی ہے کہ اسے ضمانت نہیں دی جائے گی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ ریاست یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتی کہ جس شخص پر اتنے سنگین جرم کا الزام ہو اسے معاشرے میں یوں ہی کھلا چھوڑ دیا جائے؟ بالکل، کیونکہ اب ظاہر ہے اگر کسی کو پھانسی کا پھندا نظر آ رہا ہو تو اس کے فرار ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن ارے رکیں، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ اگر پولیس محض دشمنی میں کسی پر قتل کا بے بنیاد الزام لگا دے اور ثبوت کوئی بھی نہ ہو، تو کیا پھر بھی محض الزام کی سنگینی کی وجہ سے وہ شخص جیل میں ہی سڑتا رہے گا؟ نہیں، قانون اس خطرے سے بھی بخوبی آگاہ ہے۔ اسی لیے اسی ضابطے میں یہ گنجائش بھی رکھی گئی ہے کہ اگر تفتیش یا ٹرائل کے دوران عدالت کو یہ محسوس ہو کہ الزام تو سنگین ہے لیکن اس ناقابل ضمانت جرم کے کوئی ٹھوس یا معقول شواہد موجود نہیں ہیں۔ اچھا، یعنی ثبوت کمزور ہیں۔ جی، اور مزید انکوائری کی ضرورت ہے تو ملزم کو ضمانت یا مچھلکے پر رہا کیا جا سکتا ہے۔ ریاست آزادی چھیننے کے لیے محض کاغذی الزامات پر انحصار نہیں کر سکتی، اسے شواہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو ایک بالکل منطقی بات ہے کہ کمزور شواہد پر قید نہیں رکھی جا سکتی، لیکن ان دستاویزات کے مطالعے کے دوران مجھے ایک اور پہلو نظر آیا جو بظاہر تھوڑا متضاد لگتا ہے۔ کیسا متضاد پہلو؟ مطلب ایک طرف تو قانون کہتا ہے کہ قتل یا عمر قید والے جرائم میں ضمانت کی سخت ممانعت ہے، لیکن دوسری طرف کچھ مخصوص لوگوں کو اسی سنگین صورتحال میں ضمانت کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ جی، اب آپ دفعہ 497 میں موجود استثناء کی شقوں کی بات کر رہی ہیں۔ ہاں، جیسے 16 سال سے کم عمر کے بچے، خواتین یا شدید بیمار اور ضعیف افراد۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اچھا رکیے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی سنگین جرائم کے باوجود قانون کچھ مخصوص لوگوں کو VIP پروٹوکول یا کوئی خاص رعایت دیتا ہے؟ ایک 15 سال کا بچہ یا کوئی بیمار شخص بھی تو بندوق کا ٹریگر دبا سکتا ہے نا؟ تو ریاست ان کے معاملے میں یہ خطرہ کیوں مول لیتی ہے؟ یہ سوال دراصل قانون کے بہت گہرے فلسفے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دیکھیں، قانون صرف جرم کی سنگینی نہیں دیکھتا بلکہ اس شخص کی کمزوریوں کو بھی تولتا ہے۔ وہ کیسے؟ قید خانے کا ماحول ایک بچے کی نفسیات کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر کے اسے ایک عادی مجرم بنا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک شدید بیمار شخص کے لیے جیل کی صحبتیں اس کی جان لے سکتی ہیں، جو کہ جرم ثابت ہونے سے پہلے ہی موت کی سزا بن جائے گی۔ اوہ ہاں، یہ تو واقعی بہت ظالمانہ ہو جائے گا۔ بالکل، قانون کا مقصد ٹرائل سے پہلے سزا دینا نہیں ہے بلکہ محض یہ یقینی بنانا ہے کہ ملزم عدالت میں حاضر ہو۔ انسانی ہمدردی کی ان بنیادوں پر ریاست یہ مانتی ہے کہ ان مخصوص کمزور افراد کے فرار ہونے یا معاشرے کے لیے خطرہ بننے کا امکان کم ہے۔ صحیح، یعنی یہ پری ٹرائل قید کا تصور دراصل حفاظتی ہے، سزا کے طور پر نہیں ہے۔ جی بالکل ایسا ہی۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ کمزوروں کے لیے لچک موجود ہے، لیکن ان ذرائع میں ایک اور بہت بڑی رعایت کا ذکر ہے جسے قانونی تاخیر یا اسٹیچوٹری ڈیلے کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک انتہائی اہم اصول ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل شطرنج کے کھیل میں ٹک ٹک کرتی گھڑی کی طرح ہے۔ مطلب اگر استغاثہ یعنی ریاست اپنی باری چلنے میں بہت زیادہ وقت لے رہی ہے اور گھڑی کا وقت ختم ہو جائے تو کیا ملزم خود بخود اپنی عارضی آزادی واپس جیت لیتا ہے، چاہے بورڈ پر مہریں کسی بھی حالت میں ہوں؟ واہ، یہ تشبیہ اس تصور کو بہت خوبی سے واضح کرتی ہے۔ دیکھیں، نظام انصاف کا ایک بنیادی اصول ہے کہ تاخیر سے ملنے والا انصاف ناانصافی کے مترادف ہے۔ بالکل۔ ریاست اگر کسی شخص کو گرفتار کرتی ہے تو پھر یہ اسی کی ذمہ داری ہے کہ ثبوت پیش کرے اور جلد از جلد فیصلہ کرے۔ اگر ریاست ایسا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو قانون ایک حد مقرر کرتا ہے۔ اور وہ حد کیا ہے؟ اگر جرم میں موت کی سزا شامل نہیں ہے اور ملزم 1 سال سے یا خاتون ملزمہ 6 ماہ سے مسلسل قید میں ہے اور ٹرائل ختم نہیں ہوا تو عدالت اسے ضمانت پر رہا کرنے کی پابند ہے۔ اچھا، اور اگر جرم قتل یا دہشت گردی جیسا ہو جس کی سزا موت ہے
تو کیا پھر بھی استغاثہ کی سستی کا فائدہ ملزم کو ملے گا؟ موت کی سزا والے مقدمات میں یہ مدت بڑھ کے 2 سال ہو جاتی ہے اور خواتین کے لیے 1 سال۔ اگر اس عرصے میں ٹرائل ختم نہیں ہوتا تو ملزم ضمانت کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی رعایت ہے۔ جی، لیکن یہاں ریاست نے اپنے بچاؤ کا راستہ بھی رکھا ہے۔ یہ رعایت ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، اس میں بھی شرائط ہے؟ جی بالکل، قانون واضح طور پر عادی مجرموں، خطرناک افراد یا دہشت گردی کے الزامات میں قید ملزمان کو اس رعایت سے بالکل باہر کر دیتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مقدمے میں تاخیر خود ملزم یا اس کے وکیل کے ہیلے بہانوں سے ہو رہی ہو۔ مطلب اگر وہ خود تاخیری حربے استعمال کر رہے ہوں؟ بالکل، اگر تاخیر ملزم کی اپنی وجہ سے ہے تو پھر یہ قانونی گھڑی رک جاتی ہے اور ملزم کو اس رعایت کا کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ریاست کی نااہلی پر چیک تو ہے، لیکن قانون اندھا نہیں ہے۔ اگر ملزم خود نظام کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے یا وہ معاشرے کے لیے مستقل خطرہ ہے تو وقت گزرنے کے باوجود اس کے لیے جیل کے دروازے بند ہی رہیں گے۔ 100% درست۔ اچھا، اب اگر ہم اس عمل کے عملی پہلو کی طرف آئیں، جہاں عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد ضمانت منظور کر لی ہے، جی، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا قانون میں ایسی کوئی گنجائش ہے کہ جج بظاہر تو آزادی کا پروانہ دے دے لیکن جان بوجھ کر ضمانت کی رقم اتنی خطیر رکھ دے، مثلا ایک غریب آدمی کے لیے 1 ارب روپے مقرر کر دے تاکہ وہ کبھی جیل سے باہر ہی نہ آ سکے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، دفعہ 498 اس خامی کو دور کرنے کے لیے واضح ہدایات دیتی ہے۔ ضمانت کا مقصد ریاست کے خزانے کو بھرنا یا ملزم کو معاشی طور پر تباہ کرنا ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر رقم مانگنے کا کیا مقصد ہے؟ اس رقم کا واحد مقصد ملزم پر ایک دباؤ برقرار رکھنا ہے کہ وہ وقت پر عدالت میں حاضر ہو۔ اسی لیے قانون کہتا ہے کہ مچلکوں یا ضمانت کی رقم مقدمے کے حالات کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن کسی بھی صورت میں یہ ضرورت سے زیادہ یا جسے ایکسیسو کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، یعنی معقول ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی جج پھر بھی بہت زیادہ رقم مانگ لے تو ایسی صورت میں ہائی کورٹ یا سیشن کورٹ کو یہ خصوصی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ضمانت منظور کرے یا مجسٹریٹ کی مانگی گئی رقم کو کم کر کے معقول سطح پر لے آئیں۔ یہ تو مالی تحفظ ہو گیا۔ لیکن آج کل خبروں میں ایک اصطلاح بہت سننے میں آتی ہے، ہوائی ضمانت یا نامعلوم مقدمات میں ضمانت۔ بلائنڈ FIRs والی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی بالکل۔ تو کیا کوئی شخص محض اس اندیشے کے تحت کہ شاید مستقبل میں کوئی مقدمہ درج ہو جائے، عدالت جا کر پیشگی آزادی کا پروانہ حاصل کر سکتا ہے کہ مجھے کسی بھی نامعلوم کیس میں گرفتار نہ کیا جائے؟ دیکھیں، دفعہ 498 اس حوالے سے بہت واضح ہے۔ قانون اس طرح کی کسی بھی خلا میں دی جانے والی ضمانت کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہو سکتا؟ بالکل نہیں۔ کسی بھی شخص کو ضمانت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص یا تو پولیس کی حراست میں ہو یا پھر جسمانی طور پر عدالت میں موجود ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے خلاف باقاعدہ کوئی پولیس کیس درج ہو چکا ہو۔ صحیح۔ ضمانت ہمیشہ ایک مخصوص اور درج شدہ کیس کے لیے ہی مؤثر ہوگی۔ نامعلوم یا مستقبل کے مقدمات میں ضمانت حاصل کرنے کا کوئی قانونی تلسم موجود نہیں ہے۔ یعنی قانونی کارروائی کا کوئی ٹھوس وجود ہونا لازمی ہے۔ چلیں، جب یہ طے ہو گیا، رقم بھی معقول مقرر ہو گئی، تو پھر رہائی کا عمل کیسے مکمل ہوتا ہے؟ دفعہ 499 اور 500 کیا کہتی ہیں؟ کیا عدالت کے حکم نامے کے بعد جیلر فوراً جیل کے دروازے کھول دیتا ہے؟ جب عدالت میں ضمانت کے مچلکے یعنی بانڈز اور ضامن منظور ہو جاتے ہیں تو میجسٹریٹ فوراً جیل کی انچارج کو رہائی کا حکم، جسے ریلیز آرڈر کہتے ہیں، جاری کرتا ہے۔ قانون کہتا ہے کہ یہ آرڈر ملتے ہی جیلر ملزم کو رہا کرنے کا پابند ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ وہ کیا؟ جیلر صرف اسی مقدمے کی حد تک رہائی دے گا جس کا اس حکم نامے میں ذکر ہے۔ اگر اس شخص پر کوئی اور مقدمہ بھی درج ہے جس میں ضمانت نہیں ملی تو وہ جیل سے باہر نہیں آ سکے گا۔ تو ایک طرح سے یہ الگ الگ تالے ہیں اور ہر تالے کی الگ چابی، یعنی الگ ضمانت چاہیے۔ جی بالکل درست کہا آپ نے۔ اچھا، اب اس پوری گفتگو کے سب سے حساس اور خطرناک موڑ کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے ملزم کے حقوق اور ریاست کی پابندیوں کو تو سمجھ لیا، لیکن اس پورے نظام کو سہارا دینے والا ایک تیسرا کردار بھی ہے۔ آپ ضامن یا شورٹی کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل، وہ شخص جو ضامن بنتا ہے۔ مجھے تو یہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے
آپ اپنے کسی خواب دماغ دوست کے بینک لون کے گارنٹر بن جائیں، لیکن یہاں پیسے ڈوبنے کے بجائے آپ کو سیدھا جیل کی ہوا کھانی پڑ سکتی ہے۔ تو ریاست کو کسی تیسرے شخص کو ضامن کے طور پہ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ ملزم خود بھی تو پیسے دے سکتا ہے نا؟ ہاں دیکھیے، ریاست دراصل یہاں صرف مالی ضمانت نہیں مانگ رہی ہوتی، بلکہ وہ ملزم کو ایک سماجی زنجیر سے باندھنا چاہتی ہے۔ سماجی زنجیر؟ جی، ایک انسان جس کا معاشرے میں اثر و رسوخ ہو، جس کی کوئی حیثیت ہو، وہ جب ملزم کی ذمہ داری لیتا ہے تو ریاست در حقیقت اس ضامن کو ملزم کا غیر سرکاری نگران مقرر کر دیتی ہے۔ ضامن عدالت کو یہ یقین دہانی کرواتا ہے کہ میں اس شخص کی حاضری کا ذمہ دار ہوں، اور یہ ایک انتہائی بھاری قانونی ذمہ داری ہے۔ اچھا، لیکن دفعہ 501 کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اگر یہ نگران کمزور ثابت ہو، میرا مطلب ہے فرض کریں عدالت نے جلدی میں یا کسی دھوکے، فراڈ یا غلطی کی وجہ سے کسی ایسے ضامن کو قبول کر لیا جو بعد میں ناکافی ثابت ہوا، تو کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورت میں قانون فوراً حرکت میں آتا ہے۔ اگر عدالت پر یہ واضح ہو جائے کہ منظور کیا گیا ضامن ناکافی ہے یا اس نے دھوکہ دیا ہے، تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسی وقت ملزم کے گرفتاری وارنٹ جاری کرے۔ یعنی وہ دوبارہ گرفتار ہو جائے گا؟ تو اسے فوراً واپس جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ تو اس بات کی تصدیق ہے کہ ضامن بننا واقعی خطرناک کاروبار ہے۔ لیکن دفعہ 502 میں ضامن کی رہائی کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ شک ہے۔ ذرا اس صورتحال پر غور کریں۔ کوئی شخص جذبات میں آ کر کسی کا ضامن بن تو گیا، لیکن چند دن بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ ملزم تو غائب ہونے کی تیاری کر رہا ہے یا اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، تو کیا ایک بار دستخط کرنے کے بعد ضامن مکمل طور پر پھنس جاتا ہے؟ ارے نہیں، یہ اس قانون کا ایک انتہائی دلچسپ پہلو ہے۔ قانون ضامن کو اس معاہدے میں اس کی مرضی کے خلاف قید نہیں رکھتا۔ ضامن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی وقت مجسٹریٹ کے پاس جا کر اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہونے کی درخواست دے سکتا ہے۔ واہ، تو اس درخواست کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا ریاست اس دستبرداری کو مان لیتی ہے؟ اور اس دوران اس ملزم کا کیا ہوتا ہے؟ ریاست اسے مان لیتی ہے، اور جیسے ہی ضامن یہ درخواست دیتا ہے، مجسٹریٹ پرانے ضامن کو تو مچلکوں سے آزاد کر دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ملزم کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیتا ہے۔ اچھا، جی، ملزم کو دوبارہ حراست میں لے کر اس سے نیا ضامن مانگا جاتا ہے۔ اگر نیا ضامن نہیں ملتا تو وہ عارضی آزادی اسی لمحہ ختم، اور ملزم واپس اسی کوٹری میں پہنچ جاتا ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ یہ تو واقعی آزادی کی ایک نہایت ہی مشروط اور کچی ڈور ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ اگر اس تمام بحث کو سمیٹا جائے تو یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ ضابطہ فوجداری 1898 کی یہ شکیں محض کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں۔ بالکل۔ یہ بتاتے ہیں کہ ریاست کس طرح ایک عام شہری کی آزادی کو عارضی طور پر سلب کرنے یا بحال کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس میں فرد کے حقوق اور معاشرے کے تحفظ کا ایک نہایت ہی باریک توازن موجود ہے۔ جی ہاں، اور سننے والوں کے لیے ان تمام قانونی دفعات کو جاننا اشد ضروری ہے، کیونکہ قانون محض اسی صورت میں انصاف فراہم کر سکتا ہے جب آپ اپنے حقوق اور فرائض سے مکمل آگاہ ہوں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو ختم کریں، میرے ذہن میں ایک نہایت ہی غور طلب سوال آ رہا ہے جس پر میں چاہوں گی کہ ہمارے سننے والے بھی سوچیں۔ جی ضرور، بتائیں۔ دیکھیں، یہ پورا قانونی ضابطہ 19ویں صدی کے آخر میں یعنی 1898 میں مرتب کیا گیا تھا نا، ایک ایسا دور جب انسانوں کی جسمانی موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے کسی دوسرے انسان کا ہی ضامن بننا پڑتا تھا۔ صحیح۔ لیکن آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں الیکٹرانک مانیٹرنگ، لائیو GPS اینکلرز اور بائیو میٹرک ٹریکنگ اتنی عام ہو چکی ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں مستقبل میں یہ انسانی ضامن کا صدیوں پرانا تصور بالکل ہی ختم ہو جائے گا؟ یہ تو واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ہاں، کیا ہم اس دور کی طرف جا رہے ہیں جہاں آزادی کی ضمانت انسانوں کے بجائے ٹیکنالوجی دے گی؟ اس پر ضرور سوچئے گا، اور اسی سوچ بچار کی دعوت کے ساتھ ہم آج کا یہ تفصیلی جائزہ یہیں ختم کرتے ہیں۔ ملیں گے اگلی بار۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.